الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور دوسرے رکوع میں وہ تیسرے گروہ یعنی منافقین کے بارے میں وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلا پوائنٹ یہ بنا کہ منافق کا مطلب کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو پوری تفصیل ہے وہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ بنا کہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کیا کر رکھی ہے، تدبیر کیا کر رکھی ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ بنا کہ منافقین کی اقسام کیا ہے اور ان کے بارے میں کچھ مثالیں ہیں، اور ان کے یہ جو 3 پوائنٹ ہیں اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ بنا کہ منافق کا مطلب کیا ہے اور اس کی جو تفصیل ہے وہ بیان کریں، اور یہاں پر آیت نمبر 8 سے لے کر 14 تک اس کی پوری تفصیل دی گئی ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو میں ترجمہ کر دوں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بھی اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ خوب اچھی طرح سن لو کہ یہی لوگ بیوقوف ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ میں کر دوں۔ سورت کے شروع میں پہلے مومنوں کے اوصاف اور ان کا انجام بیان فرمایا گیا، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں ایک تیسرے گروہ کا بیان ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مگر دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے وہ کفر کے دنیاوی انجام سے بچ گئے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سخت ہوگا۔ یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا، مطلب ڈیسائیڈ کر کے کہ یار ہم یہ راستہ چنیں گے، اور اس پر اڑ گئے۔ یہ ان کے دل کی بیماری تھی۔ پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا کہ اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اپنے شیطانوں سے مراد وہ سردار ہیں جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنما کی حیثیت رکھتے تھے۔ تو یہاں پر آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ منافق کی کھلی جو فطرت ہے وہ آپ کو یہاں پر بیان کر دی گئی ہے۔ اب دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوا تھا کہ منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کیا رکھی ہے، تو اس کا جواب آیت نمبر 15 سے 16 تک وہ اس کا جواب ہے۔ اس کی ٹرانسلیشن میں کر دوں۔ سب سے پہلے اللہ ان سے مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ اب یہاں پر میں ایکسپلین کر دوں، یعنی اللہ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے کہ ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دنیا میں انہیں نہیں مل رہی، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں اور زیادہ پختہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا، چونکہ اللہ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا۔ اسے یہاں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب انہیں دینے لگے ہیں کہ یار وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، جی ان کے ساتھ نہیں ہیں، بس باہر سے ہم انہیں مان لیتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ تو ان کے لیے بس وہ اگر مذاق یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مذاق کر رہے ہیں تو یہ مذاق نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی ڈھیل دی رکھی ہے کہ دنیا میں اگر ان کو ہدایت نصیب نہ ہو تو آخرت میں تو وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔
تو یہاں پر جو آخری پوائنٹ بنا تھا کہ منافقین کی قسمیں ہیں، منافقین کی بھی اقسام ہیں، اور ان کے متعلق جو مثالیں ہیں وہ یہاں پر پیش کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک جو ہے اس سوال کا جواب ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے میں ترجمہ کر دوں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں ان اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، مطلب سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی ہو اور چمک بھی۔ وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کی جو ہے ایکسپلینیشن میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ یہ جو ہے وہ پھر گمراہی، کھلی گمراہی تھی کہ آپ کو ٹھوس دلیلیں دی جا رہی ہیں، باقاعدہ جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق ہر کام ہو رہا ہے، مگر پھر بھی آپ ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت کچھ منافق ایسے تھے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ اپنی ضد اور انا کی وجہ سے اللہ نے یہ روشنی ان سے چھین لی اور دیکھنے کی قوت سے انہیں محروم کر دیا۔ مطلب دلائل بھی ان کے پاس سارے تھے، مگر انہیں سب کچھ کلیئر کیا جا رہا تھا، مگر پھر بھی وہ ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اپنی انا کی وجہ سے کہ یار ہم اگر اس راستے پہ چلیں گے تو ہمارا کیا ہوگا، یہ جو ہماری یشی ہے وہ کون کرے گا پھر۔ اب دوسری قسم کیا ہے؟ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کر رہے تھے۔ ایک مثال ایک قسم یہ ہے منافقوں کی۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھے۔ جب اسلام کی حقانیت کے دلائل سامنے آتے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیز قرآن کریم حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر جو ہے ان منافقین کے جو ہے پوری تفصیلات میں نے آج آپ کے سامنے پیش کر دی ہے کہ کیسے ان کی میں نے تفصیل بھی آپ کو بتائی، ان کے بارے میں جو تدبیر کر ہے اللہ تعالیٰ، جو پلاننگ کی ہے پہلے سے کر رکھی ہے اس کے بارے میں بتایا، اور منافقین کی جو قسمیں جو دو گروہ میں نے آپ کو بتائے اس کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کیا۔ تو یقیناً آپ کو یہ انڈرسٹینڈ ہو چکا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ رکوع میں مزید جو ہے مومنوں کی ایمانیات پہ جو ہے ڈسکشن کی گئی ہے سورہ بقرہ میں، اور اللہ تعالیٰ جو انسٹرکشنز دے ہے وہ ہمیں یقیناً اس پر عمل کرنا چاہیے اور کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس دنیا میں اور آخرت میں جو ہے کامیابی پا سکیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو ہے انڈرسٹینڈ ہو رہی ہوں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ۔